باجی چوڑیاں موجود ہیں، مہندی کوئی نہیں، پیروں میں مہندی لگا لی، ایک کانوں میں مہندی لگا لی، ایک ہاتھوں میں مہندی لگا لی، اس نے مہندی بھی نہ لگائی، ابا نے بھی روتے روتے خاموش کہا اللہ صبر دے گا، ابا نے بھی کہہ دیا اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے، بھائیوں نے بھی نمبر ڈال دیا، تیسرے نے دکان کھول لی، کہنے کی دو لوگ سسرال چلی گئی، بیٹیاں بھی سسرال چلی گئی، کہ ایک عورت ہے جسے تو پیر کی جُتی کہتا ہے، یہ ایک عورت ہے جسے پیروں میں کھڑا کر کے ذلیل کرتا ہے، یہ ایک عورت ہے جس کو یاروں میں بیٹھ کر جس کی عزت کا مذاق اڑاتا ہے، جس کے پاس صبح باپ کی صبح داڑھی کی عزت اچھالتا ہے، اللہ اکبر، یہ وہی عورت ہے جب اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی ایمانداری سے بتاتے یہ والو جب تم اپنی بیٹیوں کو ملنے جاتے ہو خالی ہاتھ نہیں جاتے ہو گے، وہ ان کا دلتا ہے یہ مشہور مٹھائی ہے جس سے میں پیسے لے کے جاؤ گے، دماغ کی تیرے کے لایا بیٹی کے لیے لایا اور ہماری کیا آسانی ہونی چاہیے، پتہ نہیں میں کیا ہو گیا، اس دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کون ہے خدا کی قسم لڑکی لے کے گالیاں سن رہا ہے، اللہ اکبر سب کچھ برداشت کیا، یہ کون عورت ہے، ہر میں عید کی خوشیوں میں نہ گیا لیکن اس نے عید والے دن بھی میرا جوڑا نہ پہنا، یہ کون عورت ہے، یہ وہی پیر کی جُتی ہے، ہفتہ تک اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، یہ وہی پیر کی جُتی ہے جسے ہفتے سے ترسایا کرتا تھا، یہ وہی پیر کی جُتی ہے جو مسکرا کے کہتی تھی، مسکرایا کرتی تھی، جھڑک کے اس کو اٹھا دیا کرتا تھا، یہ عورت ہے تیری بیوی ہے جو تیری جدائی کے صدمے کو 4 مہینے پر دل کو کونے میں بیٹھ کے برداشت کر رہی ہے، خدا کی قسم اللہ پوچھے گا، امیروں سے پوچھے گا، غریبوں سے پوچھے گا، اللہ سب سے پوچھے گا، ثواب والا ثواب بعد میں لوں گا، ہونے والا ثواب بعد میں لوں گا، پہلے مجھے یہ بتا اللہ اکبر جسے قرآن کے سائے میں لے کے آیا، بتا 10 بچے پیدا کرنے کے بعد بتا اس کا کتنا حق ادا کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا عورت کو ماں کا درجے بنا کر دکھاؤ، میں عورت کو یہ نہیں کہتا بہن کا درجہ دے دو، میں یہ نہیں کہتا بہن کا پیار کی عورت کو، بھائی کا پیار کی عورت کو، لیکن جو عورت کا پیار ویسے وہ تو پیار اس کو دو، کیا اس کا حق ادا کر کے آیا، اگلا سوال ہوگا کہ یہ بیٹیاں تھی اللہ مقام دیا جی 1 نہیں 2 کتنی زمین ہے تخیر اللہ 7 کلے اور کیا اللہ گاڑی بھی چھوڑ کے آیا، اللہ فرمائے کہ ہمارا بات میں دیکھوں گا، پہلے وصیت نامہ لکھا، بچوں کو کیا دے کے آیا، بیٹیوں کو کیا دے کے آیا، بھول گیا اللہ، باپ کے مرنے کے بعد بہنیں موجود ہے جی، ساری زمین کس کے نام ہے میرے، بہنوں کو کیوں نہیں دیا، اللہ وہ کیوں نہیں لیا، کوئی نہیں تھا، اللہ وہ لیا کوئی، اور میں تمہیں بہنوں کو حق دینے کا طریقہ بتلاؤں، 10 مرنے میں بہنوں کا 2 مرلہ بنا، بیٹوں اس کو 2 لاکھ پیسے اور بہن کو پڑا کہنا بھائی میں نے نا اللہ تیرے کام آئے، کہنا ہی میں اچھا تو میرے پاس پر جنگل پڑے گی لے لوں گا، 2 مہینے کے بعد بہن کو پیسہ مانگ پھر دکھائے گی، کہیں بھیا وہ تو استعمال ہو گئے، کون ہے کہ جو تیرے چہرے کی بڑوں پر میری لیتی بندن پر تو پیسے کی حریف ہوتی ہے، ازواجی زندگی کے حقوق پورے کرو، خدا پاک کی قسم ہے جس کبھی کی ولادت سن رہے ہو
ضروری تھوڑی ہے کوئی بھی کتاب میں چلانی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جہیز بھی دیا. ایک عورت حضور کے دروازے پر پڑا کر دروازہ میرا حجی کون؟ کسونے سے لگتا دروازہ کھولنا کون ہو؟ مجھے مبارک کا پردہ ہٹا. آپ گھر کے اندر لے آئے بہن کیا بات ہے؟ لگتا ہے کوئی مجبوری ہے بھائی کے دروازے پر آئی. کیا ہوا؟ وہ بیٹی کا رشتہ طے کر دیا. تیری بانٹی کا بھی رشتہ طے کر دیا. بتا کپڑا چاہیے, بتا پیسہ چاہیے, سونا چاندی چاہیے, کیا سر جھکا کے رونے لگے. کہیں گے یہ جہیز تو دنیا دے گی, قیامت تک آنے والے لوگ گاڑیوں بھر بھر کے دیں گے. اور یہ مسلمانوں نے یہ جوانوں نے یہ بزرگوں خدا کے نام سے ہمارے محلوں میں یہ بھی بیماری ہے کہ بچی کو دے آ کر بستر دکھانے کے لیے اللہ کو اپنے محلوں میں دعوت دیں گے, گھروں میں دعوت دیں گے. آ جاؤ بیٹی کا جیز دیکھ جاؤ. جیز دیکھنے والوں میں امیر بھی آ رہے, جیز دیکھنے والوں میں غریب بھی آ رہے, جیز دیکھنے والوں میں فقیر بھی آ رہے. اللہ اکبر. میں نے برتن مانجنے والی سے پوچھا میرے کا بی بی کیا بات ہے؟ جب سے بیٹی کا جہیز دکھایا اس وقت سے رو رہی ہے, آنسوں کے ساتھ رو رہی ہے. کیا بات ہے؟ برتن مانجنے والے نے رو کے دکھا دیا اور کہنے لگی میری 4 بیٹیاں ہیں, جیسا سے جہیز ملا میریوں کو جہیز دینے والا کوئی نہیں. خبردار میری بیٹی کا جہیز دے کر اگر غریب کی بیٹی میں آنسو آ گیا, اللہ بڑا غیرت والا ہے, میری بیٹی کو جیون میں استعمال کرنے کی توفیق نہیں دے گا. آج والی مسئلہ آج یہ اکبر و خدارا آج نبی کی زندگی کا پہلو سے رکھا ہے. یہ سعادت ہے میرے لیے راجہ کھولوں کی شادی والا پہلو, آپ کو نبیوں کی زندگی کی ازواجی زندگی والا پہلو بتلا رہا ہوں. آج بھی آپ کو میرے نبی ہو کہ تو تیری مرضی کو کر دے, تیری مرضی کا کو کرے, تیری خبردار یہ کو نکاح نہیں کرنا, یہ کو دکھانا کوئی نہیں. کیا پتا کتنی بڑی بڑی دیش کو دیکھے گی, ان کی آنکھ میں آنسو آ گیا. اللہ پاک کی قسم آج بھی تو کل تیری بیٹی کا گھر اجڑ جائے گا. صدیق کی محبت کے اندر میرا دل ہو, آنے والوں نبی کی محبت میں آنے والوں آپ حضرات سے کر دو, 2 کام کر لو, 27 خیران 2 کام کر لو, خیری خیران سرکی یاد بندر میں 2 کام کرو, کھانا ہاتھوں میں کھلاؤ تمہاری مرضی, پنڈس کرو 11 ڈشیں کرو تمہاری مرضی, برہن کرو بیٹا جی کو کھانا اپنا پکاؤ یا شادی ہاتھ سے لو تمہاری مرضی. 2 کام کرنا خیر آئے گی, 2 کام کرنا برکت آئے گی, 2 کام کرنا رحمتیں آئیں گی, 2 کام کرنا خدا کی قسم اللہ کی ڈولی میں بیٹھی ہوگی, ڈولی کو خدا کی رحمت اترے گی. پھولوں والی کار میں بیٹھی ہوگی, پھولوں والی کار پہ اللہ کی رحمت آئے گی. میرا عزیزوں سیٹ پہ بیٹھی ہوگی, سیٹ پر اللہ کی رحمت آئے گی. میں نظر سے کہوں گا اللہ بڑے مطالعے لوگ ہیں, بڑے تیز دماغ ہیں, انہیں بیٹی جائے گا شان سنانا. اللہ اکبر میرا عزیزوں 2 کام کرنا, جب بیٹوں کا نکاح کرو یا بیٹوں کا نکاح کرو, کھانا سبھی ہاتھ میں کھلاؤ, بڑا کاروں میں لے جاؤ, لیکن نکاح جیسا مضبوط عمل
کہیں میری بیٹی کا دل آخری بات گھر گئی بیٹی آپ نے ذرا جہیز دکھاؤ اما حادثہ کی تھیلا کوئی نہیں پیچھے کوئی گاڑی پہ سوار نہیں آ رہا کیا ہے اپنے کیسے میں سے شیشی نکالی دے دے بیٹی نے ہنس کے دکھایا اما من ہاتھ کو نہیں کر بیٹی اللہ اکبر اتحیز کی کوئی نہ کرنا بیٹی دنیا کی ہورے دنیا کی دولتے جنت کی ہورے تیز میں قربان ہے میں چیلنج کر کے جا رہی ہوں جیسا میں نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا خیال بتا رہا ہے کہ کوئی ماں باپ ایسا دیکھ نہیں دے سکے بیٹی کا بھی طرح دل تھوڑا کھلا ہوا اور بیٹی کی شدت اصلاح بڑی کاماں بتا کہتے ہیں ایمان نارتان سوائی میں اپنے بھائی کے گھر گئی میرے دروازہ بجایا بھائی کاماں رکھنے کے لیے بھائی دروازے پر آیا مجھے اپنی چرپائی پہ دکھایا پوچھا کیا بات ہے میں نے روکے دکھایا نبوت والی چادر سے آنسو خاص کیا کہ فرمایا کیا بات ہے میں نے کہا بیٹی کی شادی ہے جہیز دینا ہے میں نے کہا کیا کہ جہیز میں تیرا پسینہ چاہیے بیٹی اپنی جگہ چھڑنے لگ گئی کب وقت نے پہلے کیوں نہیں بتایا جان سے زیادہ حفاظت کروں گی اپنی زندگی کے صبح سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گی صاحب نے کہا آپ کو پتا تھا اپنے آدمی کی بیٹی نور کا پسینہ جہیز میں لے کے آئی کے دروازے پر یا رسول کے دروازے پر تمہیں رسول اللہ کی یاد آتی ہے ایک دو وجہ ہے جب نبی کی یاد آتی ہے سارے مدینے والے اپنے حاجی کی بیٹی کے دروازے پہ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ میری پیاری بچی وہ کہنا ذرا دروازے کے قریب آنا وہ پسینے والی شیشی کی زیارت کر رہا اس شیشی کو دکھا جس میں حضور کا پسینہ ہے وہ اپنے حاجی کی بیٹی اپنے حاجی کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گی بندہ کہ ہو جائے